بنی اسرائیل کے بیٹے انآرمڈ پیپل ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل جو چاہے کر لے وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. آپ لوگ شرافت سے چلے جائیے ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے. خدا، میں پاورفل ہوں اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. کہاں ہے اللہ کی مدد؟ فرعون کا خاتمہ اسی زمین پہ ہوا اور وہ وہیں غرق ہوا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے یہاں، اس لیے ہم یہاں کی بامبنگ کر رہے ہیں. فلسطین جیسے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ایز اے مسلم امہ، جو ہمارے لیے کتنی سیکرڈ ہے، کتنی ہولی پلیس ہے. ہم بولیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. بچے بلا کریں، پوری دنیا خاموش ہے. صحرا میں پہنچے فرعون سے بچ کے تو آپ کو تو سجدے میں گر جانا چاہیے. طالوت کی آرمی تھی، اس نے نہیں سنی، نافرمانی کی اور حضرت داؤد نے جالوت کا خاتمہ کیا. فرینچ کو دے دیا ٹرکی، سیریا اینڈ لیبنان. اسرائیل نے یہاں سے ویسٹ بینک پہ کنٹرول کر لیا اور وہاں سے ایجپشن پیننسولا انہوں نے ہڑپ لیا. ان کو گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا. انہوں نے فلسطین کو انڈیپینڈنس کیوں نہیں دی اس وقت؟ فلسطینی شروع سے ہی کمزور رہے، غریب رہے. یا رب بول رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں. واہ کیا قوم ہے، کتنی سویلائزڈ ہیں، کتنی ویل مینرڈ ہیں. ہیلو، تھینک یو. ہم نے کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا دیا. ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے دجال کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ہم اپنے ہولی لینڈ کی ہی حفاظت نہیں کر سکتے. اس وقت جو فیلنگ آف ہیلپ لیسنس ہے نا، مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. جو ویڈیوز اور جو تصویریں اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں فاطمہ، سمجھ نہیں آ رہا کہ ویئر از دی امہ. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو بات تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانفلکٹ ہے، ایک پیلسٹین اور اسرائیل کانفلکٹ ہے. لیکن کانفلکٹ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، دونوں طرف ہتھیار ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو بڑے بڑے میزائلز ہیں، ایروپلینز ہیں، اور ایک طرف بالکل انآرمڈ پیپل ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس، گھر بھی ان کے تباہ ہو گئے. ہاسپٹلز کس طرح سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے. ویڈیوز دیکھو تو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کتنے مطلب بیچارے گرمی میں میلے کپڑے بدلنے کی جگہ نہیں ہوگی. کتنی لڑکیوں کے ساتھ کتنی مطلب پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کر رہی ہوں گی. اور فاطمہ جو مجھے سب سے زیادہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہے نا، کہ ڈسپائٹ نوئنگ ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ امریکہ کا کیا موقف ہے، اسرائیل جو ہے وہ کیا ظلم کر رہا ہے. Everybody knows who's on the right side and who's the bad guy. Everyone knows that. لیکن yet المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی سٹینڈ ہی نہیں لے پا رہے اور کوئی انہیں کنڈیم ہی نہیں کر پا رہا. مطلب اسرائیل جو چاہے کر لے وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ بھئی ہم حماس کو بوم کر رہے ہیں اور ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پیچھے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ میرا سوال یہ کہ یہی چیز اگر حماس فار انسٹنس سوچو کہ حماس اگر اسرائیل میں ہوتا، اگر کڈنیپ کر کے اسرائیل میں ہی چھپ جاتا، تو کیا اسرائیل خود اپنی اسٹیٹ پہ اس طرح بومبنگ کرتا حماس کو نکالنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ غزہ کو بالکل خالی کر دیں. یہ کیا کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں حماس کا پتہ چلا ہے کہ وہ ناردرن ایریا میں ہے تو آپ لوگ سدرن ایریا میں چلے جائیں. وہ بیچارے وہاں جاتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بامبنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تب بھی. آخر میں ان دی اینڈ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ ایسا کریں، جو ایجپٹ کے ساتھ جو رفح بارڈر ہے ان کے ساتھ جو لگتا ہے وہاں جو سینائی ڈیزرٹ ہے، آپ وہاں چلے جائیں. مطلب دس از واٹ دے وانٹ کہ آپ لوگ شرافت سے چلے جائیے ورنہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ بام کر کے مار دیں گے. فاطمہ دا تھنگ از کہ یہ جو ہے نا، اگر تم ہسٹری میں پیچھے دیکھو تو اس وقت جو مجھے اس تمام سیناریو کو دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے نا، وہ مجھے فرعون یاد آ رہا ہے. جو ایک فرعونیت کا دور تھا نا، کہ اگر ہم بنی اسرائیل پہ اگر جائیں کہ بنی اسرائیل کا اوریجن کہاں سے ہوا تھا، تو جو ہم جسے کہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب نکلے تھے، اس وقت فرعون کیا کر رہا تھا؟ وہ یہی ظلم کر رہا تھا نا. وہ اسی زوم میں تھا، اسی ایروگنس میں تھا کہ آئی ایم خدا، میں پاورفل ہوں اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. اور ایک طرح سے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں جینوسائڈ ہی کیا نا، کہ ان کے سارے بیٹوں کو مار دیا. ابھی مطلب جو میں ویژولز دیکھ رہی ہوں، جو میں تصویریں دیکھ رہی ہوں، مطلب یہ فرعونیت ہے جسے کہتے ہیں نا. اینڈ ایک طرح سے اگر میں ریلیٹ کروں تو ہمارے لیے شاید تھوڑی ہوپ بھی ہے، although I'm feeling hopeless. لیکن then when you reflect and when you see کہ جو فرعون کا دور تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ when they reached the Red Sea تو پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا آخری پوائنٹ تھا نا کہ یا آر یا پار، اینڈ دے ور ریڈی فار اٹ کہ اب جو بھی ہو کود جائیں گے اس دریا میں. لیکن وہ وقت، وہ پوائنٹ وین یو تھنک
when you thought that all is lost, کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا, اب تو ختم ہو گیا, تب اللہ کی مدد آئی اور فرعون کا خاتمہ اسی زمین پہ ہوا اور وہ وہیں غرق ہوا. تو بس ایک یہ ہوپ ہے کہ مے بی دیر ول بی اے ٹائم جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اور آئے گی ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی, لیکن وہ وقت اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ مدد کب آئے گی. لیکن وہ مدد آنے سے پہلے ہمارا کیا رول ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اسی طرح تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اور تم اسی طرح سے جنت میں چلے جاؤ گے. حالانکہ اس سے پہلے تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہوئی, اور اس وقت کے رسول اور جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی مدد قریب ہے. تو بالکل یہی سینیریو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے, جب اتنی ظلم و زیادتی ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے بالکل واقعی میں جیسے تم کہہ رہی ہو نا کہ فرعونیت طاری ہوئی ہوئی ہے اسرائیل پہ. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ پوری دنیا میرے قبضے میں, کیوں نہیں عرب کچھ بول رہے, اسی لیے نہیں بول رہے نا کہ اس کے انڈر انفلوئنس ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. اس سے پہلے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوا تھا کہ امریکہ نے ایک چھوٹا سا 9/11 کا واقعہ یوز کر کے کس طرح سے افغانستان کو, عراق کو ختم کیا. تو اس وقت بھی یہی سینیریو نظر آ رہا ہے نا کہ ان لوگوں نے, اسرائیلیوں نے حماس کو ایک ریزن لے کے جینوسائڈ جو کر رہے ہیں, ایتھنک کلینزنگ جو کر رہے ہیں لوگوں کی, وہ اس کو یوز کر کے کر رہے ہیں. حالانکہ حماس کا نام و نشان نہیں. جب یہ پورا بام کر دیں گے 10 سال بعد, 15 سال بعد, جس طرح سے انہوں نے پہلے کہا تھا جب انہوں نے عراق ختم کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں یہاں, اس لیے ہم یہاں کی بامبنگ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد 10-15 سال بعد انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح سے جب یہ ختم کر دیں گے اس جگہ کو, تو یہی آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ وہاں تو حماس تھے نہیں, حماس تو فلاں جگہ پہ تھے. بالکل. اور پھر اس کو یوز کریں گے. اور ویسے بھی فاطمہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, مسلمانوں کو آزمائیں گے, مال کے تھرو, اولاد کے تھرو, خوف کے تھرو. تو مے بی یہ ہماری شاید ایک آزمائش کا وقت ہے, اینڈ سچ انسیڈنسز شوڈ ویک اس اپ. بالکل. ہمیں جسے کہتے ہیں نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس وقت, کہ اس وقت جو ہو رہا ہے فلسطین میں وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے مجھے جو ایک شکوہ کہہ لو یا آئی ڈونٹ نو, غصہ ہے مجھے کہ ہم جب ایک فلسطین جیسے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ایز اے مسلم امہ, جو ہمارے لیے کتنی سیکرڈ ہے, کتنی ہولی پلیس ہے, تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور ہم بھی ایسے ختم ہو جائیں گے شاید, اور ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تم اس وقت یہ سوچو کہ فلسطینی اس وقت کس فیلنگ سے گزر رہے ہوں گے. ہم بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی سٹوریز شیئر کر رہے ہیں. از دس واٹ دے نیڈ؟ یس, مے بی دس از ٹو سم ایکسٹینٹ واٹ دے نیڈ, بٹ دے نیڈ ایکشن نا. پوڈ کاسٹ کرنے سے, اسٹوریز شیئر کرنے سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے, آئی اگری, بٹ دین ایکشنز کب ہوں گے؟ وہ کہاں ہیں مسلم ممالک جو ان ایکشنز کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں, جن کا تھوڑا بہت زور ہے؟ کون ہے وہ اتنا طاقتور جو امریکہ اور اسرائیل کے آگے ٹکر لے کہ نہیں, I stand by my Muslim Ummah and we need to reach a conclusion. پہلے جو تھا نا وہ OIC تھی, تو وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کر لیتی تھی, یونٹی تھی. اس وقت جو پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ بولتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ان کو بھی ختم کر دیا. اب جو بھی مسلمان ممالک کے جو پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز ہیں وہ اس وقت تو بالکل ان کے انڈر انفلوئنس ہے نا, تو ان کو پتا ہے کہ ہم بولیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو اتنی خاموشی ہے, اتنا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے, ایک فلم چل رہی ہے, ایک ہارر مووی چل رہی ہے, اور ہم سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. فاطمہ, وہ بٹھاتے ہی انہی لوگوں کو ہے نا جو ان کے پٹھوں ہوں. بالکل. اگر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہے. جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا ان کو دیکھ کے تو دل لرز جاتا ہے. ایک لڑکی تھی, وہ یہ کہتے ہیں I don't want to live anymore. مطلب سوچو, میں اپنے اوپر پرسنل لیول پہ رکھوں تو مجھے جب اسٹریس ہوتا ہے تو میرے یا تو سر میں درد ہوگا یا میری کمر سے درد جو ہے نا نیچے جائے گا. ایک بچے, مطلب ایک بندہ, یا بلکہ انفیکٹ پوری پاپولیشن اس وقت اسٹریس میں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اولادیں کب تک زندہ رہیں گی, ان کی فیملی کب تک انٹیکٹ رہے گی. کسی وقت بھی کہیں بھی ایک بام آ جائے گا اور وہ لوگ سب ختم ہو جائے. سوچو, امیجن کرو, یہ اسٹریس اتنی زیادہ, یہ انزائٹی والی ایک سچویشن ہے نا کہ آپ کو اس وقت کھانا نہیں مل رہا, آپ کو پانی نہیں مل رہا, آپ کے بچے بلک رہے ہیں, آپ کو چاہیے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا خاموش ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی اسٹوریز. بالکل. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ انہرڈ ہیں. بالکل. سوشل میڈیا, ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے, وہ کمنٹس بھی پڑھے ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے پیپل آف دا نیشن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیڈرز کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. پاور اینڈ منی کا سارا گیم ہے. اور دوسرا, اگر میں پیچھے اگر تھوڑا آؤ, بنی اسرائیل کی اگر ہسٹری دیکھو تو جب وہ فرعون سے بچ کے نکلے, دے شوڈ ہیو بین گریٹفل. انہیں شکر کرنا چاہیے تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ظلم سے نکالا.
پھر وہ صحرا میں گئے, صحرا میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانیاں شروع کر دی. مطلب they had always been a نافرمان قوم, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی دھتکاری ہوئی قوم, کہ جب آپ صحرا میں پہنچے فرعون سے بچ کے تو آپ کو تو سجدے میں گر جانا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے نا بچت ہو گئی. لیکن پھر وہاں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے نکلے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ان پہ, اس میں بھی پھر وہ انہوں نے انگریٹفل ہوئے کہ ہم یہ کھا کھا کے تنگ ہو گئے, تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا خود اب اناج اگاؤ. اس کے بعد جب وہ شام کی طرف پہنچے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کو بھٹکائے رکھا, بیکاز اس اسنا میں بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایروگنس اور اپنی ایک سپریمیسی دکھائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارا لینڈ دیتا ہوں اور تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شام میں انٹر ہو, جو شام کی طرف نیچے جو جالوت اور طالوت کا بہت مشہور واقعہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نہر آئے گی اس میں سے پانی مت پینا, اور جو نہیں پیئیں گے وہ آرمی میں شامل ہوں گے جالوت سے لڑنے کے لیے. تو جو طالوت کی آرمی تھی اس نے نہیں سنی, نافرمانی کی, اور حضرت داؤد نے پھر اس کا جالوت کا خاتمہ کیا, اور اس لینڈ سے بھی نکالے گئے, پھر شام سے بھی نکالے گئے, پھر جو بھی کروسیڈز ہوئی یا جو بھی جنگیں ہوئیں آگے اس سے بھی نکالے گئے نا وہ, اور پھر اس وقت سے جو نکلے ہیں تو بھٹک ہی رہے ہیں. بنی اسرائیل کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے بیٹے, اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا, تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی یہ سارے نکلے ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی دیا تو انہوں نے ناشکرا پن کیا, اور اس کے اندر کوئی نہ میخیں نکالی کہ ایسا نہیں, ہمیں ایسا نہیں چاہیے, ہمیں ایسا چاہیے. تو یہ تو ان کے ساتھ چلتا ہی آ رہا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر بعد میں آ کے جب ہٹلر نے ان کو ختم کیا تھا, ان کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہوئی تھی ہٹلر کی طرف سے, تو اس کے بعد انہیں کوئی سبق لینا چاہیے تھا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, انسانیت کے خلاف ہے یہ بات, ہیومینٹی کے خلاف ہے. تو ایسا تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. جس قوم نے شروع سے مسئلے مسائل جھیلے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اور پھر ان کے پاس عذاب آئے ہیں, ان کے پاس پریشانیاں آئے ہیں, تو ان کو تو اتنی ایمپتھی ہونی چاہیے تھی لوگوں کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, کہ یہ کبھی اس طرح سے ہونے نہیں دیتے. لیکن انہوں نے تو مطلب دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ زیادتی انہوں نے ہی کی ہے. مزے کی بات یہ ہے فاطمہ کہ جو ان کی پوری ہسٹری رہی ہے نا, دے ہیو آلویز بین سپریمسٹس اینڈ ریسسٹ. اگر آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم سب سے چوزن ونز ہیں, وی آر دا چوزن ون. اور فاطمہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 95 میں فرما رہے ہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ ممکن نہیں کہ وہ واپس پلٹ جائے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے, دھتکار دیا ہے, نکال دیا ہے, تو ان کو اب نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور اس آیت میں مزید فردر اگر آگے پڑھو تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہ پلٹ کر نہیں آ پائیں گے حتیٰ کہ جب تک یاجوج اور ماجوج نہ آ جائیں. آگے کے اینڈ آف ٹائمز کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب یہ جو لینڈ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں نا, یہ اینڈ آف ٹائمز تک لڑتے رہیں گے, ایسے ہی فائٹ کرتے رہیں گے, اور ان کو نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو دے ول کیپ فائٹنگ, اور یہ بھٹکتے رہیں گے ایسے, کیونکہ اس میں قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ کے کہ ان قوموں کو جو اس طرح ظلم کرتی ہیں, جن میں وکڈنس ہے, جن میں ایول ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے گا یہ پرومسڈ لینڈ. جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے, اٹ واز نیور دیئرز اینڈ اٹ ول نیور بی دیئر لینڈ جب تک اللہ نہ چاہے. یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ ان کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. فلسطینیوں کی ہی یہ زمین تھی ہمیشہ سے. یہ تو بعد میں جب ورلڈ وار 1 ہوئی, جس میں برٹش نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے لینڈ کو ہی جو ہے اسرائیلیوں کو خود ہی دے دیا بغیر پوچھے ہوئے, تب مسئلے مسائل شروع ہوئے ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے ایز مدرز, اس پہ بھی ابھی ہم آگے آئیں گے کہ ایز مدرز ہمارا کیا کام ہے کہ ہم صحیح ہسٹری کو پڑھیں. جو گوروں نے لکھی ہے وہ نہیں, جو اپنی ہمارے علماء نے جو ہسٹری لکھی ہے, جو ہمارے صحیح گائیڈڈ لوگ ہیں, ان کی ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے بھی کہیں کہیں ناانصافیاں اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہیں. جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آٹومن امپائر کے فال میں, ان کے زوال میں, فرینچ اینڈ برٹش کے ساتھ مل کے عربوں نے یہ سارا بالکل کانسپریسی کی تھی. برٹش نے بیسیکلی فرینچ کو, عربوں کو اور جوز کو ان کے ساتھ ڈیل کی کہ بھائی آپ ہمیں ہیلپ کریں آٹومن امپائر کو گرانے میں. عرب مل گئے, جوز بھی مل گئے. جوز کو پرومس کیا کہ آپ ہیلپ کریں گے تو عربین پیننسولا میں سے ہم آپ کو تھوڑا سا لینڈ دیں گے. عربوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ کو آپ کا اچھی زمین دے دیں گے, آپ ہمیں گرانے میں ہیلپ کریں. عربوں نے ہیلپ کی. پتہ یہ چلا کہ ٹریٹی تو فرینچ اور برٹش نے آپس میں کی ہوئی تھی پہلے سے, اور جب فائنلی آٹومن امپائر کا جب زوال آیا تو برٹش نے لے لیا فلسطین, عراق اینڈ جارڈن, اور فرینچ کو دے دیا ٹرکی,
सीरिया एंड लेबनान. तो ये तीन उन्होंने अपने लिए सारा गेम खेला था, पहले से प्लानिंग जी. जैसे सब कॉन्टिनेंट में गंद किया वैसे वहां भी इन्होंने गंद किया ब्रिटिश ने, कि इन्होंने सिर्फ अरबों को एज अ टूल इस्तेमाल किया टू गेन कंट्रोल ऑन द अरेबियन एक्चुअली उनको ऑटोमन एम्पायर ही तोड़ना था ना बेसिकली. वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एनिमी था उनका, और वो उनसे नहीं टूट सकता था जब तक कि वो उसके अंदर जो है वो मुनाफकत नहीं फैला देंगे, और उन्होंने फैला के उसको तोड़ दिया. अब जब वो हो गया तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने फ़लस्तीन में ज्यूज़ को भेजना शुरू किया. बिल्कुल लेस देन 10% थे फ़लस्तीन में, जो ये इलाका है इसमें जो ज्यूज़ जो आए थे तो वो लेस देन 10% थे, और 90% ज़्यादातर जो थे ये फ़लस्तीनी ही थे, सिर्फ ज्यूज़ 10% थे. लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो शिप्स के ज़रिए मज़ीद जो दुनिया में सारे जो ज्यूज़ थे उन सबको एक एक थोड़ा थोड़ा करके भेजते गए. हालांकि फ़लस्तीनियों ने इसके बारे में कहा भाई ये हमारा लैंड है, इसमें आप क्यों भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको भेजा. एक्चुअली वहाँ ब्रिटेन में भी तो शुरू हो गई थी ना ज़ायनिस्ट मूवमेंट, वहाँ पे भी ज़ायनिज़्म स्टार्ट हो गया था. एंड वही बात है ना कि यहूदियों तो वैसे ही धुतकारे हुए थे हर जगह से. वहाँ हिटलर ने उन पे जुल्म किया था हॉलोकास्ट में, और दुनिया के डिफरेंट पार्ट से जितने भी जूस थे उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे जब ब्रिटिश को पैलेस्टाइन का कंट्रोल मिला फ़लस्तीन का, और उन्होंने यहाँ ब्रिटेन में देखा कि ज़ायनिज़्म फैल रहा है, तो ब्रिटेन ने बड़ा चालाकी का गेम किया है. उन्होंने कहा कि हम इनको संभालते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं रखना चाह रहे थे जूस को, ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है फ़लस्तीन है, हम फ़लस्तीन में छोटा सा आपका एक होमलैंड बना देते हैं, आप यहाँ आ जाइए. ये नहीं बोला कि हम नहीं रखना चाहते और हम भी रेसिस्ट हैं. वो खुद भी रेसिस्ट ही. सबसे बड़ा मसला तो इनके साथ यही रहा कि इनको किसी ने इनके बारे में सबको पता था. बिल्कुल. और इस वजह से ये कोई भी इनको रखना नहीं चाहता था, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने करना यही है. फातिमा, व्हेन यू रीड थ्रू हिस्ट्री, तो मतलब ब्रिटिशर्स भी इवल हैं मेरी नजर में. जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि दे हैव बीन रियली स्मार्ट. अगर तुम सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन देख लो, और यहाँ पे फ़लस्तीन खुद अच्छे बने रहे और दूसरी कौमों को लड़वाते हैं. इनका हमेशा से यही रहा है. एंड फिर इवेंचुअली उन्होंने जूस को आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स देनी शुरू की, और वहाँ पे इजराइल बना. इजराइल तो खैर लेटर स्टेज में बना. यहूदियों को उन्होंने भरना शुरू कर दिया, और यहूदियों भी वही छोटी मोटी झड़पें पैलेस्टीनियंस एंड जूस के बीच में होती रहीं. एंड देन फाइनली फिर जब ये पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये जॉर्डन, इजिप्ट, इन्होंने नहीं तस्लीम किया कि आप जूस भर रहे हैं, तो इन्होंने भी लड़ाइयाँ की, और उसमें इजराइल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल गेन करता रहा. और उस अरेबियन रीजन में आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इजराइल की सेटलमेंट्स बढ़ने लगी और थोड़ी लड़ाइयाँ बढ़ी आपस में इस सारी अरब रीजन में, तो फिर इवेंचुअली इजराइल ने यहाँ से वेस्ट बैंक पे कंट्रोल कर लिया, और वहाँ से इजिप्शियन पेनिनसुला उन्होंने हड़प लिया था. इजिप्ट से भी ले लिया था उन्होंने. जो 1948 में नकबा हुआ था, जिसको ये लोग कहते हैं द कैटास्ट्रोफी, उसमें यही हुआ था ना कि इनकी फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लिनजिंग की गई थी. जैसे इस वक्त हो रहा है इस तरह का नहीं था, लेकिन ये कि इसी पैमाने पे समझो कि ये हुआ था कि उनको घरों से बेघर किया गया था, उनको मारा गया था, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, और उनसे कहा गया था कि हम सेटलर्स हैं और ये हमारे घर हैं, आप अपने घरों से निकलें. अच्छा, नकबा से पहले फातिमा 48 में एक और जंग हुई थी इस अरब रीजन में, क्योंकि सारी अरबी ममालिक है ना. तो हुआ ये था कि इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को, और जो जॉर्डन था उसने वेस्ट बैंक को अपने अंडर ले लिया था, काबू पा लिया था. फ़लस्तीनियों का कोई घर नहीं बचा. जो थोड़ा बहुत एरिया मिला था तो वो वेस्ट बैंक ले लिया जॉर्डन ने, गाजा ले लिया इजिप्ट ने. अब मज़े की बात यह है, जो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि जब गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में आया और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में आया, मुसलमान कंट्रीज थी ना दोनों. इन्होंने फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंस क्यों नहीं दी उस वक्त? वही तो कि ये लोग खुद भी नहीं चाहते. इजराइल तो समझ आती है ना, यहूद हैं. लेकिन जब ये वॉर उस रीजन्स में हुई, काफी 2-3 छोटी मोटी वॉर्स होती रही हैं, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन गजा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट बैंक वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्डन. आज़ादी क्यों नहीं दी? हमारे मुस्लिम स्टेट्स ने क्यों नहीं उनको आज़ाद कर दिया कि हम आपको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करते हैं, आप फ़लस्तीन बन जाओ? वो उनका अपना मफाद था ना. वो उस वक्त भी समझो कि वो थोड़े से हाई एंड थे, उनके पास पैसा था, उनसे बेहतर हालात थे, और फ़लस्तीनी शुरू से ही जो है वो हमेशा से ऑप्रेस्ड रहे, कमज़ोर रहे, गरीब रहे. तो वो जो गरीब होता है ना, उसके ऊपर जो बड़ा वाला होता है ना, वो हमेशा जो है ना अपना पंजा लड़ाता है कि भाई ये इसके ऊपर मैं भी काबू कर लूँ, ये इसके ऊपर कब्जा करे, मैं भी इस पर कब्जा कर लूँ, ताकि मेरा लैंड और बढ़ जाए. उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है कि जो और मजीद जंगें हुई, इजराइल आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे कंट्रोल करता गया एंड हड़पता गया, जिससे मैं कहते हैं. एंड फिर इवेंचुअली जब ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर हो गया कि भाई ये तो लड़े ही जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस भी लड़ रहे हैं, उनकी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, PLO उनकी अलग लड़ रहे हैं वो, तो फिर उन्होंने मामला UN
کے ہاتھ میں دے دیا. اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی بہت شاندار کام کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ آف اسرائیل بنا دی پوری, جو جھٹ امریکہ اور رشیا نے فوراً ایکسیپٹ کر لی, ڈکلیئر کر لی, اور پیلسٹائن بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. جو لینڈ لیکن انہوں نے اسرائیل کو زیادہ دی اور فلسطینیوں کو جو آبادی میں زیادہ تھے 55%. حالانکہ اس وقت جو ہے فلسطینیوں کی آبادی زیادہ تھی, ان کو 45% ملا, اور اسرائیلیوں کی آبادی کم تھی, ان کو تب بھی 55% ملا. حالانکہ اگر دیکھا جاتا ہے تو فلسطینی زیادہ تھے, ان کا زیادہ حق بنتا تھا. اور بات وہی ہے نا کہ آپ ایک جگہ پہ آ کے, میں اگر ہم لوگ اپنے گھر میں سمجھے نا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں نے کوئی کرایہ دار رکھے اور کرایہ دار جو ہے نا میرے گھر پہ قبضہ کر لے, اور پھر وہ کہے کہ میں ایک فلور پہ نہیں آپ کا دوسرا فلور بھی لے رہا ہوں, اور میں دوسرے فلور کے بعد تیسرا فلور بھی دے رہا ہوں, کیا آپ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. سمپل سی وہی بات ہے نا کہ اسرائیلیوں نے اپنی پاور, اپنے پیسے اور اپنی طاقت کا فائدہ اٹھایا, دنیا نے ان کا ساتھ دیا. فلسطینیوں کا کسی نے نہیں دیا, اور ابھی بھی میرے خیال سے کوئی دے نہیں رہا, کیونکہ کسی میں اتنے گٹس ہی نہیں ہیں کہ وہ ان اسٹرانگ سپر پاورز کے خلاف کھڑے ہوں. دے ہیڈ مفاد کی بات ہے نا, مفاد کو ان کو پتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ رہ کے ان کو کوئی مفاد حاصل نہیں ہوں گے, اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے سے ان کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن پھر اللہ کا خوف کہاں گیا؟ بینگ اے مسلم نیشن, اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارا مفاد اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ تو ایمان کی کمزوری ہو گئی نا, کہ آپ تو اللہ پہ یقین ہی نہیں کر رہے نا. اور اگر میں یوں دیکھوں نا تو فلسطینی کیا ہیں یار, نہتے ہیں, دے ہیو نو آرمز, دے ہیو نو ویپنز. تو میں ان کی بہادری کو اور ان کی تقوی کو, ان کی ریزیلینس کو میں سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ اسرائیل بینگ دا آرمڈ اسٹیٹ, بینگ دا طاقتور سپر پاور, وہ ایڈ منگوا رہا ہے امریکہ سے ویپنز کی, جو آپ آلریڈی گارڈیڈ ہیں, آپ آلریڈی آپ کے پاس ویپنز ہیں, آلریڈی آپ کا ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر ہے, آرمی ہے, آپ ایڈ منگا رہے ہیں. مطلب آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ ایڈ منگا رہے ہیں اس قوم سے لڑنے کے لیے جس کے پاس ایک بندوق بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کے پاس گھر ہے, نہ پانی ہے. اس میں یہی بات ہے نا کہ دوسرے مسلم ممالک کو ہی ساتھ دینا چاہیے تھا, بینگ اے مسلم بردرہڈ ہونی چاہیے تھی, یونٹی ہونی چاہیے, جو کہ نہیں نظر آ رہی کہیں بھی. اور اسرائیلیوں نے نا, انسان پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں, انسان اس سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتے ہیں آپ؟ مجھ پہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے, تو either I come out as a victorious person with more faith, with more ایمان, یا میں ریبیلیس ہو جاؤں, میں اللہ سے سوال کروں کیوں ہوا میرے ساتھ. اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے, زائنسٹ کہہ لو, جو بھی ہیں یہ لوگ, ان کے ساتھ جو بھی ہوا, لوگوں نے دھتکاری بھی قوم ہے نا, ان کو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہٹلر نے ظلم کیا ان پہ, دنیا نے دھتکار دیا, جو بھی ہے, تو ان کو تو اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے تھا. ان کو اپنی اس سفرنگ سے کیا سیکھنا چاہیے تھا؟ دے آر کیرینگ آن دا سفرنگ نا, یہ تو وہ ویشیس سائیکل کو کنٹینیو کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ پہ یہ ظلم ہوا, اب میں آگے یہ نہیں ہونے دوں گا کسی پہ, آپ تو اور جسے کہتے ہیں نا ریبیلیس ہو گئے. تو یہ آپ کی فطرت بھی بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہو, کہ آپ اپنی سفرنگ سے, آپ اپنے اوپر ہونے والی چیزوں سے آپ پازیٹیو لے رہے ہو, اس کو اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہو, یا آپ دوسرے پہ کو بھی بلی چڑھا رہے ہو اس کی. بالکل, یہ سارا جو سینیریو اس وقت ہے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت دل جو ہے رنجیدہ ہے. لیکن ایک بس وہ یہ ہوپ ہے نا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے ایسا کہ جس طرح سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غارت کیا تھا, وہی ایسا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اینڈ پہ لا کے جب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم پاورفل ہیں اور ہم سب کو پوری دنیا پہ کنٹرول کریں, اللہ تعالیٰ یہیں لا کے ان کو پلٹے گا, اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیں گے, ان کو پیک آف دیئر پاور گیم پر لائیں گے, اور پھر مسلمانوں کے ہی ہاتھ ان کی شکست ہے. لکھا ہوا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ شکست ہوگی. اور مطلب ایسے اللہ تعالیٰ نے, میں ایک حدیث پڑھی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر اور پیڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر اور پیڑ بولے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے. مطلب اس حد تک مار ہوگی ان لوگوں کی, اللہ بس وقت وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا فساد ہوگا, اتنا خون خرابہ ہوگا, اتنی ظلم و زیادتی ہوگی کہ ایک نفیس پرندہ جو چاہتا ہے زمین پہ بیٹھنا, وہ اڑے گا اور وہ چاہے گا کہ کوئی زمین کا حصہ ایسا ہو جس پہ میں اتر کے بیٹھ جاؤں, لیکن اس کو کہیں نہیں ملے گا, وہ تھک ہار کے جو ہے وہ لاشوں کے اوپر بیٹھے گا. تو مجھے تو یہ سن کے, یہ پڑھ کے حدیث اتنا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایز اے نیشن کیا کر رہے ہیں. ہم ابھی
مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ شاید نہ ہو, ہماری اولادیں ان کی اولادوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جب لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا, تو آر وی پریپیئرنگ آور چلڈرن فار دس؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کیا اپنی ہسٹری پتہ ہے؟ ہمارے بچوں کو قرآن سے کیا کنیکشن ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے؟ ہمارے بچوں کو تو قرآن کی جو صورتیں ان کے نام بھی نہیں پتہ ہے اگر دیکھا جائے. مطلب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے اپنے دین سے, اللہ سے اتنے ڈسکنیکٹ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد نہیں ہیں, ہمیں قرآن کے جو صورتیں ہیں ان کے نام یاد نہیں ہیں. ہم کون سی بڑی بڑی چیزیں فتح کریں گے؟ اور میں یہ سوچ رہی ہوں اس تمام, جب میں پیلسٹائن کی سچویشن کو جب بیٹھ کے میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں نا, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ اور برٹشرز ان کو ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی واہ کیا قوم ہے, کتنی سویلائزڈ ہیں, کتنی ویل مینرڈ ہیں, ہیلو تھینک یو, مطلب کیا جو اوپر کا دکھاوا ہے نا. اینڈ ناؤ وین یو ایکچولی سی امریکہ کا اصل چہرہ, برٹش کا, انگریزوں کا جو کیا کرتا دھتا ہے, جب آپ وہ پچھلا دیکھتے ہیں, دین یو ریئلائز کہ ہم نے کن لوگوں کو آئیڈیلائز کیا ہے, ہم نے کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا دیا ہے. یہ ان کو ہم کس طرح آئیڈیلائز کر سکتے ہیں, ہم ان کو کس طرح وہ رسپیکٹ دے سکتے ہیں جو ہم قدر بچھے جاتے ہیں ان کے آگے. اور ہمیں تو جسے کہتے ہیں نا اپنے لوگوں میں سے جو ہمارے کتنے ہیروز ہیں جو گزر چکے ہیں, جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم ان کی ہسٹری کو ایز رول آف مدر کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلامک ہیروز کون ہیں اور وہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اور تم ابھی حدیث کی بات کر رہی تھی فاطمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ 3 مسجدیں ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس کے لیے آپ ٹریول کریں, آپ سفر کریں. اور وہ 3, ایک تو مسجد الحرام ہے, مسجد نبوی ہے اور مسجد الاقصیٰ. تو آپ مسجد الاقصیٰ کی اہمیت دیکھیں کہ حضور نے اس پر جانے کے لیے حدیث ہے کہا ہے کہ آپ ٹریول کریں, یو میک این ایفرٹ فار دس مسجد. حالات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہاں کے خراب ہی تھے. تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم, ایک تو وہ بتایا کہ وہاں جانے کی اہمیت, اور پھر یہ کہ وہاں نماز پڑھنے کی اہمیت بھی بتائی, لیکن اگر نہیں جا سکو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں تیل بھیجو دیے جلانے کے لیے. مطلب یہ کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اگر ہم وہاں جو حالات چل رہے ہیں اس میں نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو ڈونیشنز, ان کو چیریٹی تو بھیج سکتے ہیں نا, کچھ بھیجیں اپنی طرف سے, تو ان کی مدد کریں نا. اگر چلو ہمارے لیڈرز نہیں کر رہے تو ایز اے پرسن وہ تو کر سکتے ہیں نا. فاطمہ اس پورے جگہ کی, اس ریجن کی اگر تم دیکھو نا, جو کہ کتنا وہ سیکرڈ ہے کہ حضور کے معراج کا واقعہ وہاں ہوا, تمام انبیاء کرام کی نماز وہاں پڑھائی گئی. تم سوچو اس سرزمین پہ پروفٹس چلتے تھے اور اس سرزمین کی کیا اہمیت ہے. مطلب اٹس واقعی اے ہولی لینڈ. ہم اپنی ہولی لینڈ کی ہی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہم باقی جگہوں کی کیسے حفاظت جب اس کے لیے ہم سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر شرم ہی ہے نا ہم پر ایز این امہ. حالانکہ مطلب میں پھر بھی دیکھ رہی ہوں ورلڈ وائڈ بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اینڈ وی کین سی پاکستان میں بھی ریلیز ہوئی ہیں, دنیا بھر میں لوگ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی شاید ایک اللہ کا پلان ہے کہ جو نہیں بھی جانتے تھے فلسطین کے بارے میں اب وہ جان گئے. اسلام کا جو ایک بول ہے وہ بالا ہو رہا ہے, بیکاز پیپل ہو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اسلام آر ناؤ انٹرسٹڈ ان اسلام بیکاز آف دس ہول کانفلکٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمیں جو چیزیں اس وقت نظر نہیں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح پلان کر رہا ہے کہ مے بی اسلام پھیل رہا ہے, ان لوگوں تک جا رہا ہے جن لوگوں نے شاید ان چیزوں کے بارے میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا ہوگا. اب شاید وہ اس کانفلکٹ کو دیکھ کے, ظلم کو دیکھ کے اس کے بارے میں قرآن پڑھیں اور اسلام کے بارے میں نالج حاصل کریں. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اس تمام سینیریو میں پروٹیسٹ تو ہو رہی ہیں, لیکن ایکچولی میں جو اسٹیٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے نا. جیسے اگر میں پاکستانی حکومت کی بات کروں تو ہماری گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ہیلپ کرے فلسطین کی. ان اینی کیس ہمارے ڈاکٹرز گئے ہیں, سنا ہے ایڈ گئی ہے, بٹ ایٹ اے اسٹیٹ لیول کوئی بیان نہیں آ رہا آپ کا, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے آپ اپنے ملک کے بہاف پہ کہ وی اسٹینڈ ود ان سالیڈیرٹی ود پیلسٹینینز. ایک اسٹیٹ کرتی ہے نا یہ کام, لوگوں کو سپورٹ اسٹیٹ کرتی ہے. لوگ چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں, کوئی سن ہی نہیں رہا, کیا کریں گے ہم؟ عرب اسٹیٹس کا بھی یہی حال ہے کہ اوپر سے تو بول رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, لیکن ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جس سے پتہ چل رہا ہے obviously کہ ان کا جو ہے مفاد ان کے ساتھ ہی ہے. بالکل. اور ایز اے رول آف اے مدر آئی تھنک ہمارا یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہم پہلے تو خود نالج گین کریں کہ ایکچوئل ہسٹری کیا ہے. مطلب ناٹ جسٹ پیلسٹائن, ہماری اسلامک ہسٹری جو انبیاء کا سلسلہ ہے یہ ضروری ہے, جسے ہم قصص الانبیاء بھی کہتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس سیکوینس میں پروفٹس آئے, کیا ہوا, ٹرن آف ایونٹس کیا تھے,
کون کیسا بہیو کر رہا تھا, کیا کروسیڈز تھیں, آگے دجال کا فتنہ, ہیکل سلیمان, یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایز مدرز. تبھی ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر پائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو حق کے لیے کھڑا ہونا سکھائیں گے. اور ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہوگا. تم سوچو فلسطینی مائیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کیے ہیں کہ وہ اس کرب سے, اس ظلم سے مقابلہ کر رہے ہیں نا. ورنہ اگر آپ یوں سوچیں, جو اس وقت سچویشنز اینڈ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, کیا ہم اتنے اسٹرانگ ہیں؟ آر وی پریپیئرڈ؟ آر وی پریپیئرنگ آور چلڈرن فار دس اسٹیج؟ کیونکہ آگے ہمارے بچوں نہیں وہ اینڈ آف ٹائمس میں بھی شاید دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا وہ کب آ جائیں. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو تیار کیا اس چیز؟ بالکل وہی بات ہے نا کہ ہمارے جو ہیروز ہیں صلاح الدین ایوبی, ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو پتہ ہے, فرسٹ آف آل ہمیں ہی نہیں پتا. تو اس وقت رائٹ ناؤ یہی اللہ تعالیٰ نا وہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں, ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, جس سے بہت سارے نان مسلم جو ہیں نا ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر بندے کو اسلام کے بارے میں پتہ تو چلے گا, اس کی زندگی میں ضرور پتہ چلے گا. تو اس طرح سے اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو, اور اسلام کی طرف آتے ہیں. اسی طرح سے اب ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان, تو ان کو یہ چاہیے نا کہ اپنی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں خود جو ہے وہ پڑھیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو تیار کریں کہ آنے والے وقت کے لیے اتنا اسٹرانگ کریں, ان کو دعائیں یاد کروائیں, ان کو قرآن سے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ وہ آگے آنے والے ٹائمز میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ بس آپ اپنے بچوں کو نا صحیح نالج دیں کہ بیٹے دس از واٹ ہیپنڈ, یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہے, یہ اللہ نے بتایا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان اپنے بچوں کو دکھائیں. ہم اپنے بچوں کو حق کے لیے کھڑا ہونا بتائیں, ہم اپنے بچوں کو دین بتائیں, تاکہ ہمارے بچے خود غلط حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کر سکیں نا. اس وقت ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے, اس وقت ہم 2-3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیڈرز نہیں کھڑے ہو رہے نا. تو کس چیز کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے؟ حق کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے. اور یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تربیہ ہوتی ہے ماں کی. اگر ہم اس وقت چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے اپنے بچوں کے اندر یہ انکلکیٹ کریں گے کہ حق کے لیے کس طرح سے کھڑا ہونا ہے, گھر سے, اپنے گھر سے ایک چھوٹے سے ٹافی سے بھی شروع کریں گے نا, کہ اگر کسی کی ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے یا ہڑپ لینے کو منع کریں گے, تو اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے سیکھیں گے. اور آگے جا کے جب یہ لیڈرز بنیں گے, جب یہ اتنے بڑے ہوں گے اور ان کو اگر لیڈرشپ کا رول ملتا ہے, تو یہ اس چیز کو یوز کریں گے نا. اگر ہم ہی نہیں سکھائیں گے ان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, تو یہ کیسے کریں گے؟ گھر میں تو جو آپ کا رول ہے وہ بالکل ہے ایک ماں کا, لیکن آپ جو ریز کر رہی ہیں وہ نیکسٹ امہ ہے مسلمان. تو یہ سوچ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ یہ آگے جا کے ان مسلمانوں میں سے ہوں گے جو مے بی آگے بہت بڑے بڑے کام کریں. تو آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اٹس ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ماسی اینڈ کچن. تو یہ خواتین کو بہت ضرورت ہے اپنا رول سمجھنے کی. جب ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور برٹشرز کیسے ہیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہمیں کیوں یونائٹ نہیں ہونے دیتی عرب ورلڈ کو, کیونکہ پورا اسٹریٹجک بیلٹ ہے یہ مسلم کنٹریز کی, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو یونائٹ نہیں ہونے دیتے, سب پتہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم پتہ ہے اور ہم ہونے دے رہے ہیں. تو اس لیے میں امریکہ اور برٹشرز کو بلیم نہیں کروں گی, میں خود اپنے آپ کو ہمیں بلیم کروں گی کہ نوئنگ آل اینڈ ایوری تھنگ, دا فیکٹس مینشنڈ ان قرآن, سننا, جو بھی ہے ہمیں سب پتہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم ایز این امہ یونائٹ نہیں ہو رہے, تو پھر یہ ہمارے لیے کویسچن مارک ہے بہت بڑا.